اس لیے کہتے ہیں نا سزائیں بھی رحمت ہی ہوتی ہیں اللہ کی، وہ سکھانے آتی ہیں آپ۔ اگر آپ کی ڈیفیمیشن ہوتی ہے، کوئی غلط کام کرتے ہوئے آپ پہ چوری کا ٹھپا لگ گیا، زنا کا ٹھپا لگ، نکلیں گے کیسے؟ بدنام نہ ہوئے تو نام کیا ہوگا؟ یہ ایک پرابلم ہے۔ جس دن برائی آپ کے دروازے پہ کھڑی ہے نا، اس دن آپ نے اس دنیا میں نہیں رہنا۔ The heart will fly to its Lord, to its maker۔ دنیا میں کوئی بندہ آ کے آپ کو آپ کے برے وقتوں کے اندر جو بڑا سب سے برا وقت جو ہوگا نا، میرا یہی ماننا ہے بہت کم لوگ ہوں گے، بہت گنتی کے لوگ، کندھے نہیں ملتے ہیں۔ یہ ایک جنگ ہے جو آپ کے دروازے کے اور آپ کے سینے کے آگے کھڑی ہوئی ہے۔ اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ اس پہ اسٹریٹجی چلے گی، اس پہ ترکیبیں چلیں گی، میں بتاؤں گا اس کے اندر۔ سب ہاتھ اٹھا چکے ہیں، سب چھوڑ چکے ہیں، سب چیپٹر 11 فائل کر چکے ہیں، مگر اس کے پاس وہ توپیں ہیں جو ان کو نہیں پتا کہ یہ لے آ چکے ہیں۔ یقین کہ یہ دیوار میں نے کراس کر جانی ہے، صبر آج نہیں ہوا تو کل کر جانا۔ صحیح ہے۔ یقین بھی اللہ پر ہے اور ریسورسز پر نہیں ہوگا، صبر بھی اللہ کے کن کے انتظار کے لیے، ان کے ظلم و ستم پر۔ اندھیرے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے، کچھ نہیں پتا کہ پیچھے کیا غلطی ہوئی ہے، کچھ نہیں پتا کیوں برباد ہوا ہے۔ یہ کمپلیٹلی منور ہو کے چینج ہو جائے گا، جو اس کی نفس کے اوپر 100 چھرے، 100 نیزے اور 100 توپ مارنے کے برابر ہے۔ جب آپ کی سلطنت گر رہی ہوتی ہے نا، تو آپ سلطنت گرتے ہوئے نہیں دیکھتے، آپ اس پروسیس کو دیکھتے ہیں کہ یہ گری کیوں ہے، اور میرا اس کے اندر مجھے کس طرح ہٹ کی، اور میرے ساتھ کے سٹرکچر کو یہ بربادی کس طرح گر رہی ہے، وہ اکاؤنٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ کتابوں میں نہیں ملے گی آپ کو، وہ ایک یونیکلی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں نا سزائیں بھی رحمت ہی ہوتی ہیں اللہ کی، وہ سکھانے آتی ہیں آپ کو۔ اگر سیکھ لے انسان، اگر وہ سیکھتا ہے تو پھر تو بہت ہے، اگر وہ اور اس نے گزر جانا ہے ایک دن کچھ عرصے کے بعد، لیکن اگر ہم نے نہیں صحیح سمجھا، اور ہم نے سائیکالوجی نارمل نہیں رکھی، اور ہم نے نفسیاتی پختگی اپنے اندر نہیں پیدا کی، میں اس ٹراما سے مطلب ایک طلاق کا ٹھپا لگ گیا آپ پر، 5 کروڑ کے لاس کا ٹھپا لگ گیا، یا 50 لاکھ کا ٹھپا لگ گیا فیملی کے اندر، آپ کے اوپر جو ہے وہ، اگر آپ کی ڈیفیمیشن ہوتی ہے، کوئی غلط کام کرتے ہوئے آپ پہ چوری کا ٹھپا لگ گیا، زنا کا ٹھپا لگ، نکلیں گے کیسے؟ بدنام نہ ہوئے تو نام کیا ہوگا؟ یہ ایک پرابلم ہے۔ تو یہاں پہ پروسیس یہ ہے کہ جو میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ جب آپ کے اوپر زندگی کا وہ لمحہ آئے، کہ لمحہ اصل میں وہ ہوتا ہے، لمحے تو وہ ہوتے ہیں کہ جب آپ کا جسم نہیں پرفارم کر سکتا، اس پرابلم کو آپ جسمانی طریقے سے اسٹریٹجی، ترکیبوں اور تدبیروں سے آپ نہیں ہٹا سکتے، وہ بلا کھڑی ہے آپ کی۔ اسے میں سچویشن کہتا ہوں، میں اس کو سچویشن نہیں کہتا جو نارمل ہو رہی ہے، جہاں مینوورز کر سکتے ہیں آپ۔ سچویشن وہ ہوتی ہے جہاں آپ کا کچھ چلے گا نہیں، صحیح ہے، مشین وہ بند ہے، آپ کو چپ کرائے گی، اور وہ آپ کو ایبسولوٹ شٹ ڈاؤن کرے گی۔ تو اس کا جو اصل طریقہ کار ہے نا، آپ پچھلی دفعہ بھی آپ بار بار کہہ رہے تھے حل بتائیں، میں نے کہا وہ حل دینے اس طرح نہیں آئی جس طرح آپ کو حل چاہیے، اس میں کوئی جلدی نہیں ہوگی۔ جو مسئلہ جلدی اور تیزی سے حل ہو جاتا ہے اسے ہم سچویشن نہیں کہتے، صبر اس کے لیے نہیں ہے، صبر ہوگا اس کے لیے بھی، لیکن جو ایکچوئل مطلق صبر ورڈ جس پہ ہے نا، وہ صبر جو ایمان کا 50% پارٹ ہے، وہ صبر جو انقلاب کا 50% پارٹ ہے، یقین کے بعد اور یقین سے پہلے اور یقین کے ساتھ، وہ اس کے لیے نہیں، وہ اس کے لیے وہ سچویشن جو ختم کرا دے آپ کے اندر کی نا، آپ کا دماغ ہی نہیں کام کرے گا، اس کو دل بیٹھ جائے گا، ہاتھ پیر چھوٹ جائیں گے۔ تو اس کا پہلا پروسیس جو میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا وہ تھا کہ آپ نے فوراً زمین سے اڑ کے نا اپنے دل کو آسمان پہ لے جانا۔ جس دن برائی آپ کے دروازے پہ کھڑی ہے نا، اس دن آپ نے اس دنیا میں نہیں رہنا۔ The heart will fly to its Lord, to its maker۔ دل نے اس وطن سے ہجرت کر کے اپنا اوپر کی طرف چلے جانا، یعنی وہی بات ہو گئی، اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه اسے جانا ہی وہی ہے۔ اگر وہ چاہے گا تو اچھی بات ہے، نہیں چاہے گا تو بھی چلا جائے گا، کیونکہ اور دنیا میں تو کچھ نہیں بچے گا اس کے لیے، کوئی فیس سیونگ نہیں ہے دنیا میں۔ جب تک کوئی آسرا بچے گا تب تک وہ دل اوپر نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ پہلے SOPs اور KPIs کو فالو کر کے اوپر بھی دل رکھتا اور زمین پر بھی دل رکھتا تو اتنی بڑی پرابلم آتی نہیں اس کی لائف میں، کیونکہ اس نے ایک فیکشن کو، بلکہ اس نے ایک ایسپیکٹ کو کمپلیٹلی اگنور کیا، اس نے درگزر کیا رب کائنات کی ذات کو، اور وہ ٹوٹل نیچے گراؤنڈ کے اوپر ہی اور زمین کو ہی حاصل کرنے میں لگا ہوا تھا۔ تو اب کیونکہ زمین فیل ہو گئی ہے، کائنات میں کچھ کرنے کو نہیں، اب اس کو اوپر جانا ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ مر کے اوپر چلا جائے، اس کے دل کو اب اوپر جانا ہے، اس کی ڈومین اب ڈائریکشن اوپر کی طرف ہوگی۔
اور وہ تعلق ہے, وہ احساس ہے, وہ وہاں ہوگا. اب جو سیکنڈ سٹیج ہوگا نا, جب وہ اتنا ٹینکڈ ہو جائے گا, فیولڈ ہو جائے گا, اور اتنا اس میں انرجی آ جائے گی اس ذات کے ساتھ جڑنے کے بعد کہ اس کا جو وہ غم اور کرب اور جو اس کو جھٹکا لگا ہے, جب وہ رب کی بارگاہ کے اندر اپنے آپ کو ڈیلیور کر دے گا, تو پھر اب اسے اللہ تعالیٰ کے پاس سے اس دل نے واپس آنا ہے اسی دنیا میں جہاں اس کی بربادی کے لیے. پروسیس یہ ہے. صحیح. اب واپس آنا ہے اسے. اب ہم آئیں گے, یعنی پہلا ایلیمنٹ ہے کہ تھوڑا وقت گزرے گا, تھوڑا اسپرچولی ٹینکڈ ہوگا, وہ آسمانوں کے اوپر. کوئی ترکیب نہیں, کوئی تدبیر نہیں, سیدھا رستہ ہے, اللہ کے پاس جائے, اپنا پلس مائنس کریکٹ کرے وہاں. ٹھیک ہے. معافی, تلافی, جو بھی ہے, ٹائم لگائے, تعلق بڑھائے, قرآن کے ساتھ جڑے, حدیث پڑھے, علماء کے ساتھ جڑے, مسجد میں وقت. دس از دا ایبسولوٹ ٹائم کہ وہ اپنے آپ کو نا کیپیسیٹیٹ کرے کہ بھائی یہ ڈومین میں نے اگنور کی تھی, اور وہاں سے اس کو وہ باتیں ملیں گی جو دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا. صحیح. یہ وہ ہوپ ملے گی جو دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا. دنیا میں تو ہوپ ختم ہو گئی. صحیح ہے. جو ہوپ اب اسے چاہیے زندہ رہنے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے اور آگے کے سوال اور ڈاؤٹس کو فیس کرنے کے لیے اور بدنامی کو فیس کرنے کے لیے, وہ دنیا میں نہیں ہے. دنیا میں کوئی بندہ آ کے آپ کو آپ کے برے وقتوں کے اندر جو بڑا سب سے برا وقت جو ہوگا نا, میرا یہی ماننا ہے, بہت کم لوگ ہوں گے, بہت گنتی کے لوگ, کندھے نہیں ملتے. کندھے اگر مل بھی جائیں گے نا, اس میں تاثیر نہیں ہوگی. وہ ایک عالم دین بھی آ کے جب آپ کو اللہ کی بات سمجھائے گا نا, تو اس میں وہ تاثیر ہوگی, مگر پھر بھی وہ الٹیمیٹ بات آپ کی آپ کے رب کے ساتھ ہے. وہ انٹرپریٹر نہیں چاہیے آپ کو بیچ میں. یعنی وہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے اتنی بڑی مصیبت بولیں یا کلیمٹی بولیں, وہ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے اب کوئی بیچ میں ہے ہی نہیں. وہ سارے سلسلے ختم کرنے کے لیے آئی, سلسلہ ختم کرنے, یہ ڈائریکٹ بات ہو, اور پھر اس کے اندر جو بھی ہوگا وہ اس کا پرسنل کانٹیکٹ ہے اللہ کے ساتھ. اب بات آئے گی کہ بھائی اب گراؤنڈ ہے, گراؤنڈ جنگ کا نام ہے. دیر از اے وار ان فرنٹ آف یو. ٹھیک ہے. اٹس اے کمپلیٹ کیوس, اٹس اے کمپلیٹ وار. یہ ایک جنگ ہے جو آپ کے دروازے کے اور آپ کے سینے کے آگے کھڑی بھی ہے. اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. اس پہ اسٹریٹجی چلے گی, اس پہ ترکیبیں چلیں گی, میں بتاؤں گا اس کے اندر. لیکن اب جو سب سے بڑا ویپن آپ کے پاس ہے, وہ جو اس کے اندر آپ کی ہمت ٹوٹے گی, جو اس کے اندر آپ کو شک آئے گا, جو اس میں آپ کو ضلالت کا سامنا فیس کرنے پڑے گا, تحقیری, تمسخر, ڈیفیمیشن, بلیٹلنگ, ڈاؤن سائزنگ, جو آپ کے ساتھ نیسنگ ہوگی, جو آپ کے ساتھ پلاننگ ہوگی, پروپوگنڈاز ہوں گے, یہ سب کے لیے جو جگر چاہیے نا, وہ اپنا ٹینک لے کے آئے, وہ یقین لے کے آئے گا اور حوصلہ اور صبر لے کے آئے گا. اللہ کے پاس 2 بڑی توپیں لے کے آئے گا وہ. ٹھیک ہے. ان سب کے جوابات کے اس کے پاس نہ پیسہ ہے, نہ دولت ہے, نہ عزت ہے, نہ نام, جسم بھی نہیں ہے, جسم بھی نہ کانٹیکٹس ہیں. اپنا جسم بھی جو ہے وہ ہے, مگر اس کے پاس گراؤنڈ پہ کوئی سپورٹ نہیں ہے. صحیح. سب ہاتھ اٹھا چکے ہیں, سب چھوڑ چکے ہیں, سب چیپٹر 11 فائل کر چکے ہیں, مگر اس کے پاس وہ توپیں ہیں جو ان کو نہیں پتا کہ یہ لے آ چکا ہے. ٹھیک ہے. ایک ہے صبر, دوسرا یقین, اور دونوں اس دنیا میں کہیں نہیں ملتی, اللہ سے آتی ہیں. یعنی ایک تو بلٹ پروف ہو جائے, دونوں سے ان کے پاس مارنے کا جو طریقہ کار ہے وہ کیلکولیٹڈ ہے. یعنی آپ کا حل یہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں نہیں ماریں گے, آپ کا حل یہ ہے کہ جب تم واپس آؤ گے نا تو ماریں گے. تلواریں بھی آئیں گی, نیزے بھی آئیں گے, اور چھرے بھی آئیں گے, اور ٹینک بھی آئیں گے, سب آئیں گے, ان کا اور سب ماریں گے. ان کا اپنا وارفیئر اور آرسنل اور حملے آپ پر ہوں گے. وہ آپ کی نفسیات اور جسم اور روح نے فیس کرنا. لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ میں جو لے کے آیا ہوں نا, وہ ان سب کے اگینسٹ ایک بہت بڑی پاور ہے, اور وہی ہے جس کے تھرو ہر عظیم انسان اور ہر عظیم ہستی اور ہر عظیم علاقہ, محکمہ, ادارہ, ملک, لوگ, قومیں اسی عظیم ویپنز کے ساتھ سروائیو کریں گے. اور وہ یقین ہے اور صبر. یقین اس چیز کی سرٹنٹی کہ یہ سب میں کراس کر جاؤں گا, اور صبر اس چیز کی کہ کیونکہ ابھی میں کر نہیں پا رہا ہوں تو میں ایک دن اور اسٹے کرنے کے لیے تیار. دونوں لازم ملزوم ہے, کمپلیمنٹ کرتے ہیں. یقین کہ یہ دیوار میں نے کراس کر جانی ہے, صبر آج نہیں ہوا تو کل کر جانا. صحیح ہے. گارنٹ یہ 2 پاور کسی ہیومن ایلیمنٹ سے نہیں آ سکتی. if you are able to stay one more day, that is a win for you. That is the win for you. اور یہ صبر اس چیز کا نام ہے کہ میں بڑی وکٹری تک چھوٹی ڈیفیٹس اور وننگ کے ساتھ جاؤں گا. مطلب اس میں اس وکٹری کے اندر صرف چھوٹی جیتیں نہیں ہیں, بہت محاذ پہ ہار بھی ہوگی. صحیح ہے. لیکن یقین کہیں پہ فرسٹریٹ ہو جائے گا, کہیں پہ
जवाब दे देगा. मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यकीन इस बात का कि मैं गुजर जाऊंगा, सब्र इस बात का कि आज नहीं है तो कल गुजर जाऊंगा, लेकिन गुजर जाऊंगा. तो सब्र कमजोर होगा तो यकीन टूट जाएगा, यकीन कमजोर होगा तो सब्र टूट जाएगा. यकीन भी अल्लाह पर है और रिसोर्सेस पर नहीं होगा, सब्र भी अल्लाह के कुन के इंतजार के लिए उनके जुल्म से तम तक. वो नहीं रुकेंगे, वो अल्लाह का कुन है. दोनों ओरिएंटेड हैं आसमानी ताल्लुक के साथ. सही है. वो उधर देख ही नहीं रहा, वो देख रहा है बस, मगर वो उधर नहीं देख रहा. उधर नहीं देख रहा. वो देख कहीं और रहा होगा और काम यहाँ कर रहा होगा. अब शुरुआत होगी और इसके अंदर जो है वो प्योर ग्रे है, अंधेरे हैं, पता ही नहीं है क्या करना है, कुछ नहीं पता कि पीछे क्या गलती हुई है, कुछ नहीं पता क्यों बर्बाद हुआ है. मिजाज नया अपनाने में तकलीफ होगी. अब मैं बताता हूँ तकलीफ क्या आएगी आपको. जिस पर उसने सब्र करना है, जिस पर उसे यकीन रखना है कि मैं इसे मास्टर करना है, सही. उसे नंबर 1 आप गिनना शुरू करना चाहे करना है. नंबर 1 तो उसको पीपल्स मैनेजमेंट सीखनी पड़ेगी. सही है. कि जिस अंदाज में मैं लोगों के साथ चलता था और जिस अंदाज में मैं उनको समझता था और जिस अंदाज और जिस इल्म के साथ मैंने उनके साथ इंगेज किया है, ये कंप्लीटली मनूवर होके चेंज हो जाएगा. जो उसकी नफ्स के ऊपर 100 छुरे, 100 नेज़े और 100 तोप मारने के बराबर है. एटीट्यूड पूरा कंप्लीट चेंज, कंप्लीट एटीट्यूड, बिहेवियरल साइकोलॉजी पूरी चेंज. सही. जुमले किसको कितने देने हैं, किसको नहीं देने हैं, किससे हाथ मिलाना है, किससे नहीं मिलाना है, किसको करीब करना है, किसको दूर करना है, किसको प्यार देना है, किससे हेल्प मांगनी है, किससे नहीं मांगनी, इसके मांग के कितनी तरीके से मांगनी है. कि मैं बर्बाद में कंप्लीट हूँ, तो अगर अब मैं एक चीज़ बेचने जा रहा हूँ, बर्बादी हो चुकी है. अगर मैंने इस बर्बादी के अंदर जैसे आपने चीज़ें बेचना शुरू करनी है, मार्कर एक्टिव हो जाएगा मार्केट में. दोबारा आया. नहीं, अभी लोगों को पता थोड़ी है कि आप बर्बाद हो चुके हैं. सही. तो आपको पता है ना, तो सारी अभी इंटरनल चल रही है. इधर आपने गाड़ी बेचनी है अपनी, या इधर आपने किसी भी उस रिजॉल्व के लिए काम करना है, मार्कर एक्टिवेट हो जाएगा मार्केट में, भैया समथिंग इज रॉन्ग. ओके. तो इसमें से निकलने के अंदर बहुत कुछ बचा के रखना